آج ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو مبارک الفاظ ہیں، یہ جو مبارک الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں مبارک جو پانی کے فرشتوں کی غذا ہے، پانی کے فرشتوں کی غذا، یہ وہ مبارک الفاظ۔ یا ایک اور الفاظ ہے، ایک روایت میں ہے، یا حلیم و یا کریم و یا علی و یا عظیم۔ پر میں جب بندہ یہ دو لفظ پڑھتا ہے، یا حلیم و یا کریم، ہماری ساری غلطیوں کو، تائیوں، ہماری ساری سختیوں اور بدماشیوں کو، گناہگار بدماش ہوتا ہے، معاف کرنے والے، اور حلیم اور کریم۔ پوچھا کریم کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ مجرم پکڑا جائے اور پھر طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو اس کو سزا دینے کی، پھر بھی فرمایا جائے جا معاف کیا۔ اچھا وہ جانے لگے خوش ہو کے، کہا بلاؤ اس کو، انہوں نے کہا پھر کوئی اور جرم آیا، کہا کتنے گناہ تھے اس کے؟ اس نے کہا جی 1,47,992، میں اندازے سے بتا رہا ہوں، میری عادت ہے۔ کتنے ہیں؟ اچھا چلو اس کو 1,47,992 نعمتیں دے دو، سختیوں کے بدلے نرمیاں دے دو، عطائیں دے دو، شفقتیں دے دو، شفائیں دے دو، کمال دے دو، مال دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، اور وہ ایسی شفتر، پریشان اور ایسے رہ گیا۔ اس کو کہتے ہیں کریم۔ پر لک رب کعبہ کی قسم ابھی بھی میں کریم کا ترجمہ نہیں کر سکا، نہ علم، نہ میرے پاس، نہ الفاظ۔ جب بندہ اللہ کو ان دو ناموں سے پکارتا ہے نا، یا حلیم و یا کریم، کن ناموں سے؟ ہاں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا غضب ختم ہو جاتا ہے، اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی شفقت متوجہ ہو جاتی ہے، اس کی شفقت متوجہ ہو جاتی ہے۔ یا حلیم و یا کریم و یا علی و یا عظیم، اس کی عنایت بے کراں ہو جاتی ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام بکری کے پیچھے بھاگے اور بکری دوڑتی گئی، یہ دوڑتے گئے، بھاگتے گئے، کہنے لگا اب تم مل تو صحیح، تیری ہڈیاں میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ جلالی بادشاہ تھے۔ جب بکری ملی تو ایک دم شان حلیمی اور شان کریمی کا نزول ہوا، بکری کے پاؤں دبانے لگے، کہنے لگے تھک گئی ہوگی۔ اللہ کو یہ شان حلیمی اور شان کریمی پسند آئی، اللہ نے نبوت دے دی۔ 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، واضح خود موسیٰ نام ہے، اور 2 پاروں میں اشاروں میں، پورے 30 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس حلیمی اور کریمی کی بنیاد پہ، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں حلیمی اور کریمی کو کتنا پسند کرتا ہوں۔ یہ فرشتے ہیں پانی کے، ان پانی کے فرشتوں کی غذا ہے، ان پانی کے فرشتوں کی صدا ہے، ان پانی کے فرشتوں کے لیے ایک آواز ہے۔ ہمارے حویلی میں ایک صاحب کو جنات نے کہا کہ تو خدمت کرتا ہے، راضی ہیں، تجھے یہ ایک ہم اسم دیتے ہیں، جب یہ اسم پڑھا کر ہم آ جائے کریں گے، جو خدمت ہم کر دیا کریں گے۔ تو مجھ سے کہنے لگا ایسے ایسے مجھے جنات ملے اور انہوں نے مجھے اسم دیا۔ میں نے کہا چھوڑ اسم، ہمیں اللہ کا نام کافی ہے، واللہ غالب علی امرہ، اس اسم کو چھوڑ۔ تو نے جو جنات نے جو اپنی خدمت پیش کی تھی، اللہ کے نام کی وجہ سے کی تھی نا، تسبیح، وظیفے، ذکر، خدمت کی وجہ سے کی تھی۔ اللہ کہے گا تو میرے نام کو چھوڑ، اچھا ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ واقعات در واقعات اولیاء کے ہیں، اللہ کے ولی بلاتے تھے، انہوں نے بھی اسم دیا تھا، انہوں نے بھی اسم دیا تھا، پر جو اللہ کے نام میں لذت ہے وہ کہاں اور کہاں، جو اللہ کے نام میں حلیمی ہے اور شفقت ہے وہ اور کہاں ہے۔ اور اس بندے نے آج تک پھر وہ نہیں پڑھا، وہ اس میں اللہ کے نام میں لگا ہوا ہے، ہر سانس، ہر لمحہ، کہ یاد میں تیری سب کو بھولا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔
पानी के नीचे एक दुनिया है, पानी के नीचे एक कायनात है, पानी के नीचे एक निजाम है। बारिशों का पानी हो, वो समंदर का पानी हो, वो नदी नालों का पानी हो, वो छोटा ना डिबोने वाला हो, वो बड़ा डिबो देने वाला हो, एक पूरा निजाम है, एक पूरी कायनात है, एक पूरा आलम है। और जो बंदा ये लफ्ज पढ़ता है ना, मेरे साथ पढ़े, पर पढ़े ऐसे नहीं। दाएं बाएं कुछ मैं लोगों को देख रहा हूं नींद पूरी करने के लिए यहां आए हुए हैं, तो पढ़े ऐसे नहीं, पढ़े ऐसे नहीं, डूब के, तड़प के, जज्बों के साथ, वलवलों के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, अंदर के दर्द के साथ, पूरे गुमान ईकान यकीन के साथ पढ़े ऐसे, इस अंदाज से कि मेरा रब नाराज है, जो इतने तूफान बर्बादियां आ रही, मेरा रब नाराज है। उसको राजी करने के सच्चे जज्बे की सच्ची कैफियत और सच्ची कैफियत के सच्चे वलवले और सच्चे वलवले और उसके सच्चे ईकान, सच्चे ईकान के सच्चे ईमान, सच्चे ईमान के सच्चे फुरकान और सच्चे फुरकान के साथ, और इस मौजूदा लिसान के साथ क्या पढ़ेंगे? या हलीम, या करीम, या अली, या अजीम। बस ये पढ़ते ही एक निजाम चलता है अनोखा, दुनिया हलचल में, अनोखी दुनिया। एक दरवेश थे जो इस वजीफे के आमिल थे। सैलाब आया, बंद दिया, अब बंद टूटने वाला है, पानी ऊपर बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, पानी ऊपर बढ़ रहा। बढ़ते बढ़ते ना सारी दुनिया टोकरियां, थाल लेके, कसियां, बेलचे लेके मिट्टी को बढ़ाने के लिए जा रही है। उन्होंने कहा बाबा जी आप भी चलें, हम भी चलते हैं। ये मिट्टी डाले, बाबा मिट्टी खोदे, ये बंद बनाए, बाबा बंद तोड़े। उसने कहा बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं उसकी मंशा के मुताबिक चल रहा हूं, अगर उसने डिबोना है, यह है ऊंचे यकीन की बात, सब ना करना, ऊंचे यकीन की बात है, सुपरलेटिव डिग्री है। हम प्राइमरी वाले हैं सारे, अलिफ अनार बे बकरी वाले, ऊंची सतह की बात बता रहा हूं। उसने कहा जो रब की चाहत है मैं वही पूरी कर रहा हूं। अल्लाह अगर चाहना है, चाहता है, अल्लाह ने अगर फैसला कर लिया है डिबोने का, तो फिर मेरी रब की चाहत यही है। लुत्फे सजन दम बदम कहरे सजन गाह गाह, इमी सजन वाह वाह ते ऊमी सजन वाह। उसकी चाहत पूरी कर रहा हूं। और दिल ही दिल में यही वजीफा पढ़ रहे थे, या हलीम हो, या करीम, या अली हो, या अजीम। बंद बनाया, दूसरा वाक्य बयान कर रहा हूं, इस वाक्य को मैं अधूरा छोड़ रहा हूं, बयान करता हूं। बंद बनाया, बंद बना के पर पानी बढ़ रहा है। अल्लाह वालों के पास है, हजरत दुआ फरमा दे, पानी बहुत ताकत से बढ़ रहा और सब कुछ डुबो देगा, और पीछे तबाहियां फेरता हुआ आ रहा। आपने फरमाया एक जवान बुलाओ जिसको मैं कश्ती में बिठाऊंगा और कश्ती को छोड़ दूंगा, जब वो वापस आएगा तो आपका पानी नीचे उतर जाएगा। उन्होंने एक जवान बुलाया, उसको कश्ती में बिठाया, कश्ती को छोड़ दिया। 3 दिन तक उसका पता ही ना चला कि है कहां। 3 दिन के बाद वो जवान वापस आया, उसी कश्ती पे आके किनारे पे कश्ती लगी, वापस आया तो नीम गनूदगी में था। लोग किनारे पे 3 दिन से इंतजार कर रहे थे। जब वो वापस आया, घर लाए, कुछ वक्त के बाद उसकी तबीयत ठीक हुई तो पूछा क्या था? कहा जब आपने कश्ती छोड़ दी तो कश्ती चलते चलते जब पानी के दरमियान में आगे निकल गई तो अचानक एक रास्ता बना और एक सीढ़ियां बनी। मैं कश्ती से उतर के सीढ़ियों में चला गया। पानी के नीचे एक जहान था, एक दुनिया थी,
کچھ راہیں، کچھ گلیاں تھیں، کچھ لوگ تھے، کچھ ہنستے کو روتے، کوئی بچے کوئی جوان، کوئی عورتیں کوئی مرد، ایک دنیا تھا، ایک دنیا تھی، ایک نظام تھا، ایک جہان تھا۔ میں وہاں گیا تو کچھ لوگ مجھے کہنے لگے جہان دنیا سے آیا ہے، ان کے ہاں سیلاب آ رہا ہے تو اس لیے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو ایک بڑی ہستی کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی اس کا مہمانی کرو، بس ان کا قاصد آ گیا ہے، پانی اب نیچے چلا جائے گا، اس کی 3 دن مہمانی کرو۔ کہا مجھے کھلایا پلایا سلایا، خوب بہترین سکھ سکون چین دیا، اور اس کے بعد 3 دن کا وعدہ تھا، مہمانی بھی 3 دن کی ہوتی ہے، تو 3 دن کے وعدے کے بعد پھر اس کو واپس بلایا، اس کو واپس بلایا، اور کہا کہ 3 دن کے سے پہلے پہلے جب گیا تھا پانی نیچے اترنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ نیچے والا جہان دیکھ کے آیا تھا۔ اس سے پوچھا اور کیا کمال کی باتیں؟ کہا حیرت انگیز دنیا میں نے دیکھی ہے، بتاتا ہوں۔ پھر غنود میں چلا گیا، لیکن پھر غنودگی سے نہ نکل سکا، اور حتیٰ کہ موت میں چلا گیا۔ کیوں؟ نیچے کا جہان انوکھا جہان تھا، اس کو اللہ نے اپنے پردے اور قدرت کے پردے میں رکھنا تھا۔ ان کا کام بھی بنا دیا اور اپنے نظام کو قدرت کے پردے میں رکھا۔ کہنے لگے جہاں مولا وہاں شاہ دولا۔ گجرات کے ایک بابا جی ہیں شاہ دولا، انہوں نے کہا جہاں مولا شاہ دولا، میرے اللہ کی جہاں چاہت ہے، میرے رب کی جہاں چاہت ہے، بس میری چاہت وہی ہے۔ وہ چاہت یہ لفظ تھے، وہ چاہت یہ الفاظ ہیں، وہ چاہت یا حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم۔ اب اس وظیفے کی ایک تھوڑی سی میں ایک حقیقت کا تھوڑا سا پردہ اٹھاتا ہوں، مجھے بھی اس سے زیادہ پتا نہیں۔ غصے میں جو جلال میں بیٹھا ہو اور آپ کے ساتھ غصے میں ہو تو پہلے اس کا غصہ کرو ختم، اصول زندگی ہے، اس کا پہلے غصہ ختم کرو۔ جب اس کا غصہ ختم ہو جائے پھر وہی اس کا جلال دشمن کی طرف متوجہ کر دو۔ پہلے اپنی طرف سے جلال ختم کرو، پھر وہ جلال اگلا دشمن کی طرف متوجہ کر دو۔ یہ اگلا اصول ہے، یہ اگلا اصول ہے۔ یا حلیم یا کریم، حلیم کریم یا آتا ہے حرف یا، جسے یہ کہتے ہیں چھوٹی یا۔ یاد رکھیے گا حرف چھوٹی یا، اس میں سارا جمال ہے۔ جو بندہ بھی کسی آگ میں مبتلا ہے، آج میں ایک نقش بھی بتا رہا ہوں، آگ میں مبتلا ہے تو کاغذ پہ 40 خانے بنائے، جیسے نقش کے خانے ہوتے ہیں، 10 10 10 10 کتنے بنے گے؟ 100 نہیں، 40 خانے بنائے، 40، اور ہر میں یا لکھے گھلنے والی سیاہی زعفران یا زردے کے رنگ سے۔ اس نقش کو پہنے عظیم ہو یا حلیم ہو یا کریم، یا حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم، حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم۔ بس ایسے کرتے تھے، جماعتیں بٹھا دیتے تھے، ٹیمیں بنا دیتے تھے، وہ ٹیمیں بیٹھ کے پڑھتی تھیں۔ دعا میں طاقت ہے، لیکن طاقت اس وقت ہے جب انسان بے بس ہوتا ہے۔ بے بس کی دعا، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ جب انسان 100% بے بس ہو جاتا ہے کہ مولا اب کوئی راستہ نہیں، اب کوئی سہارا نہیں، اب کوئی آسرا نہیں، بس۔ کیوں فرماتے ہیں مریض سے جا کے دعا کرو؟ جتنا مریض موت کے قریب ہوگا اتنا اس کی دعا قبول ہوگی۔ مجھے پتا چلا کہ فلاں درویش بابا جی تھے بڑے اللہ والے، روٹیاں لگاتے تھے، میں خصوصی ان کی روٹیاں لینے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے کہا بابا جی روٹی دے دیں، صدر الدین ان کا نام تھا۔ میں نے کہا روٹی دے دیں، اچھا ٹھہرتے ہیں روٹی دے دیں، آپ کو شوق روٹی اٹھا کے دیتے ہیں۔ پھر میں گرم گرم روٹی ان کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روکھی کھاتا تھا، ان کی روٹی کی خاطر۔ درویش تھے، اللہ والے تھے۔ تو مجھے پتا چلا بیمار ہیں۔ میں ایک صاحب کو لے کے ایک گاؤں میں گیا، جاتے جاتے شام ہو گئی، گرمیاں تھی، شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ تو میں نے جا کے اطلاع کی،
انہوں نے پردہ کرایا، باہر چارپائی پہ سو رہے تھے، جائے نماز نیچے بچھی ہوئی تھی، اور ایک بانس تھی، اس کے ساتھ ایک بلب لٹکا ہوا تھا، وہ بلب کمرے میں لے جاتے تھے، وہ ایک ہی بلب تھا، وہی خیر باہر لے آئے، اس کو لٹکا دیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، کہنے لگے الحمدللہ پاک صاف ہوں۔ نماز کے وقت میں 7 اینٹ مٹی پڑی ہے، تیمم کر کے وضو، تیمم نماز پڑھ لیتا ہوں۔ 7 ایک تھال پڑا تھا، اس میں مٹی تھی، حاجت ہو تو یہی کر لیتا ہوں، یہی میرا اٹیچ بات ہے۔ رمضان آ رہا، بس اس کے روزوں کا فکر ہے۔ میں نے کہا دم واپسی ہے، واپسی کی کہانی ہے، طارق جو دعا کرانی ہے کرا لے، دم واپسی ہے، سفر شروع ہو چکا ہے۔ ہوش حواس بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، صحت کمزوری تھی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا دعا کے لیے آیا۔ کہنے لگے دعا تو آپ سے کرانی ہے، آپ پیر ہیں، یہ ہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ جب اصرار کیا، اصرار بڑھا، تو میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مریض سے دعا کرو؟ اگر حضور نے نہیں فرمایا پھر میں جا رہا ہوں۔ کہہ رہے بیٹھے بیٹھے، نہ میں دعا کرتا ہوں۔ بس وہیں لیٹے لیٹے جو دعا کی تھی نا، ایک ایک لفظ میرے دل پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس کی سچی قبولیت آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ابھی کچھ ادھارے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ملیں گی۔ دعا میں طاقت ہے، پر بے چین دعا ہو، مستد دعا ہو۔ کہنے لگا روزہ بھی رکھ، اور حزب البحر بھی پڑھ، اور بے چین ہو کے پڑھ، بے قرار ہو کے پڑھ۔ ادھر گرمی ستائے، ادھر پیاس ستائے، ادھر ایک ایک اشارہ کہیں اوپر کرنا ہے، کہیں اپنی گود پہ ہاتھ مارنا ہے، کہیں زمین پہ مارنا ہے، کر، اور بہت طاقت سے کر، توجہ سے کر۔ روزہ بھی ہے، اور کھانا بھی بالکل سادہ ہو، ترک لذات ہو، لذتیں بالکل نہ ہوں، کھانا بالکل سادہ ہو۔ پڑھ حزب البحر پڑھ۔ ایسا نہیں، تو بے چین ہو کے پڑھ، بے قرار ہو کے پڑھ، قربانیوں سے پڑھ، پھر وہ جھولیاں نہ بھرے۔ تو کہتا ہے ساری سہولتیں مجھے دے۔ مجھے اس دن ایک بندہ فلودہ کھا رہا تھا، اور چمچے سے کھانا، کہ چھوڑ فلودہ چمچے سے نہیں کھایا جاتا، یوں اٹھائے گا، وہ اس کے اندر سوئیاں ہوتی ہیں، وہ ٹوٹیں گی نہیں، اس کو دیکھتے 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 کپڑے بھی خراب ہو، پکڑ دونوں ہاتھوں سے اور گیا پیالہ سارا اندر، دونوں ہاتھوں سے پکڑ، اللہ اکبر، اور پیالہ سارا اندر۔ ایسے ہی ہوا، تھوڑی دیر بعد کہنے لگا یہ تو لاجواب کام ہے، میں کہ لوگ مجھ سے وظیفے بھی ایسے فلودے کے پیالے کی طرح مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حزب البحر دے، ساری دنیا کی آسانیاں دے، زندگی ساری میں نے حزب البحر کے چلے کیے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ، میں رات کو ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، حضرت مسکرا دیے، میں نے کہا حضرت، کہا جنات، میں نے، حضرت نے دونوں ایسے انگلیاں، میں نے ایسے آنکھ سے دیکھا، جنات ہی جنات تھے، کوئی کیا کر رہے، کوئی کیا کر رہے، کوئی کیا کر رہے۔ 2 بچے آئے آپس میں ایک دوسرے کو، کہنے لگے اس بابے کو چھیڑے، ایسے تو کون میں خام خواہ نہ کھڑا نیاتی مار پوی بزرگ ہیں، کہہ رہے اس کو چھیڑے۔ ایک دور بابا بیٹھا تھا، پرانا منجھایا تھے، ہنڈیا آیا ہنڈیا آیا بابا، اس نے میرے حضرت کی طرف، میری طرف نہیں، میرے حضرت کی طرف اشارہ کر رہا، خیال کرنا یہ حزب البحر کے عامل ہیں۔ چھوٹے بچے کو بھی پتا تھا جنات کے کہ حزب البحر ہے کیا، خیال کرنا یہ حزب البحر کے عامل ہیں۔ او ہو، جو بچے بھاگے، وہ چھوٹا سے تھے تو بلی کے بچے کہتے تھے اما ہم، چوہے کے بچے کہتے تھے اما ہم، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ ایک سبق ہوتا تھا، بچپن میں آپ نے پڑھا۔ تو موٹی ماں ہوتی تھی، اس کا نام تھا موٹی ماں۔ یہ سبق کس کس نے پڑھا، ہاتھ کھڑا کریں۔ پرانے ہیں، سیانے کہیں گے۔ موٹی ماں جو تھی وہ کہتی تھی بیٹا بلی کے قریب نہ جانا، کہہ رہے ہم نے تو بلی کو دیکھنا ہے۔ او بھائی نہ دیکھو، وہ پکڑ لے گی۔ بچے ضد کر رہے، ایک بچہ بلی کا جلوہ دیکھنے گیا، پھر واپس نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ سنا۔ بعض اوقات نا سادگی میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وہ بندہ کہہ رہا تھا یا اللہ اگر مجھے تو مل جاتا، تیری
میں پھر جوئیں نکالتا، تجھے نہلاتا، تجھے سرما، تجھے کپڑے، تجھے اس چنگی سونی بکری کا دودھ پلاتا۔ موسیٰ جلال میں آئے، کہنے لگے عقل کر اللہ والا، یہ تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس کے وہ آشکانہ چیز تھی، آشکانہ انداز تھا کہ میرا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ کراچی کی پرانی بات ہے، میں وہاں تھا تو ایک کراچی کے ہیں شیدی، جن کے گھنگریالے بال بلوچ ہیں، شیدی اور کہنے لگا موسیٰ بلی نے کہا کہ اڑے اللہ ہمیں اپنا جلوہ تو دکھاؤ۔ موسیٰ، اللہ نے کہا اڑے جا تو ہمارا جلوہ کہاں دے؟ یہ اللہ اور موسیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، بتاؤ یا میرا اللہ۔ میں اس کی وہ اچھا بہت غم سے بات کر رہا تھا، اب اللہ کو وہ اڑے کہہ کے بات کرتے ہیں ساری، اڑے اللہ اڑے جا اللہ۔ موسیٰ بڑی ڈٹ گئے، موسیٰ بلی کہنے لگے کہ اڑے اللہ ہمیں اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ نے جو جلوہ دکھا، موسیٰ بلی کلٹیا ہو گئے۔ اب بتاؤ، اللہ نے جو دکھایا نا جلوہ، موسیٰ بلی کلٹی ہو گئے۔ سادگی، لفظوں کا بظاہر جوڑ سمجھ نہیں آتا، جیسے وہ چرواہا، ایسے یہ چرواہا کراچی کا۔ دعاؤں میں طاقت ہے، تاثیر ہے، پر اگر ان میں بے چینی، بے کلی، بے قراری ہو، وہ چاہے اس پانی کے رشتوں کی دعا ہے، چاہے وہ حزب البحر ہے۔ اللہ کے فضل سے میں نے عین جوانی کے اندر 17-18 سال کی عمر میں حزب البحر کے چلے ہر سال کیے۔ ایک وقت ایسا آیا حزب البحر ایسی زبان پہ کہ ایک دن میں 365، ایک دن میں۔ اب بھی کئی بے شمار ہیں، میں نہیں، اب بھی ہیں، مجھے ملے ہیں، اس مجمع میں بیٹھے ہیں جو ایک دن میں 365 پڑھ لیتے ہیں۔ میں کون سا کوئی باکمال انسان ہوں؟ وہ تو جذبوں کی بات ہے، روزے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور یہ نہیں ہے 24 گھنٹوں میں۔ تسبیح خانے نے تو یہاں تک رعایت دی ہے کہ اب 24 گھنٹوں میں روزانہ پہلے دن 120، دوسرے دن 120، تیسرے دن 125۔ تسبیح خانے نے تو یہ رعایت دی ہے، ایک صبح سے شام، فجر سے لے کر مغرب سے پہلے تک تعداد پوری ہو گئے، اور پورے پرہیز کے ساتھ، اور پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے غم کے ساتھ، پورے ہم کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، پوری کیفیات کے ساتھ۔ بے چینی زندگی میں فیصلے کرواتی ہے، زندگی میں بے چینی فیصلے کرواتی ہے، بے کلی بے قراری فیصلے کرواتی ہے، لگ جائے دل میں فیصلے کرواتی ہے۔ ہمارے ایک بابا جی ہوتے تھے، ان کو لوگ نانا مجید کہتے تھے، عبد المجید تھا، نانا مجید کہتے تھے۔ وہ ایک لفظ مجھے یاد ہے، وہ اکثر کہتے تھے، سادہ ان پڑھ آدمی تھے، کہنے لگے تیرے دل میں یہ بات ٹھکی نہ ہے، ٹھکی نہ ہے، ٹھکی۔ تیرے دل میں جب یہ بات ٹھک جائے گی، پھر تو لوگوں کو جگائے گا، لوگ تجھے نہیں جگائیں گے۔ یہ میرے سامنے آ کے جو سوتے ہیں نا، ان میں ٹھکی نہ ہے۔ کہنے لگی اماں میرا بچہ ہونے لگے نا، میں سو رہی ہوں، جوانی کی نیند ہوتی ہے، میں سو رہی ہوں، جب میرا بچہ ہونے لگے مجھے جگا دینا۔ ساس کہنے لگے بیٹا جب تجھے ٹھکے گی نا درد تیرے دل میں، تو خود اٹھاتی پھرے گی۔ وہ تو اندر جذبے ہوں کہ میں کن کیفیتوں کے ساتھ یا حلیموں پڑھ رہا ہوں، اس کے حلم کا سمندر میرے سامنے، یا کریموں پڑھتے ہوئے اس کے کرم کا پورا آسمان میرے سامنے، یا علی پڑھتے ہوئے اس کی عظمتوں کا پورا پہاڑ میرے سامنے، اور یا عظیم پڑھتے ہوئے اس کی عظمتوں اور اس کی کبریائیوں کا پورا جہان میرے سامنے۔ یہ پورا خیال ہے، پورا تصور ہے، پورا انداز ہے، ایک دنیا ہے، ایک دنیا ہے۔ میں ایک عجیب بات بتاؤں، کچھ بچے کھڑے تھے تو میں ایک سکول میں گیا، تو میں نے بچوں سے پوچھا تم بڑے ہو کیا بنو گے؟ کسی نے کہا میں یہ بنوں گا، یہ بنوں گا۔ ایک بچے نے کہا میں پٹواری بنوں گا۔ میں کہا تو کیوں بننے کا پٹواری؟ کہنے لگا ابا جی پٹواری کو مرغی دیتے ہیں، تو مجھے مرغی اچھی لگتی ہے۔ بچہ چھوٹا سا تھا۔ اچھا بچہ جو ہے نا، ہر بچہ اپنا ایک تعارف کروا رہا تھا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جب وہی بچے، میں نے استاد سے پوچھا یہ کون ہے؟
ایک دم لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، آنکھوں کے اطوار، چہرے کے نقشے بدل گئے. کہنے لگے یہ ہمارے سر ہیں. یہ مجھے الفاظ کی کیفیات کا انداز کی عظمت، الفاظ کی کیفیات کا انداز اور انداز کی عظمت آج بھی یاد ہے. انہیں یہ نہیں کہا اس کا نام یہ ہے، انہوں نے اپنا سارا نقشہ حلیہ چہرہ بدلا اور کہا ہمارے سر ہیں. سوچو تو صحیح، یا حلیمو، یہ حزب البحر میں ہے پہلے 5 ناموں میں. یا کریمو ہے کہیں، علیو ہے، عظیمو ہے. اب سوچو تو صحیح کس عظمت سے یہ بولے جائیں گے، اور وہ عظیم رب اس عظمت کے بول کے بدلے میں تجھے ایسی طاقت عطا کر دے گا، پھر جنات بھی تجھ سے ڈریں گے اور شیاطین بھی، کالے لوگ، کالے روگ، کالی دنیا بھی، پھر تیری ذات سے خوف زدہ ہو جائیں گے. پھر کہیں گے میرے شیخ کی طرح بچوں کو خیال کرو، یہ بندہ جا رہا، یہ حزب البحر کا عامل ہے. اور یہی وظیفہ، یا حلیمو، یا کریمو، یا علیو، یا عظیمو، یہ وظیفہ یہ زمین کے اندر کے رزق کے خزانے نکالتا ہے پانی کے نیچے سے. پیالہ ایک پل میں ایسے پانی نے اگل کے باہر پھینک دیا، اگل کے. وہ پانی سمندر جو جہازوں کے جہاز نکل جائے، وہ پیالے کو برداشت نہ کر سکا. اس نے پیالہ اگل کے، لکڑی کا پیالہ ہلکا اگل کے باہر پھینک دیا. وظائف کی دنیا، دعاؤں کی دنیا میں ڈوبے. مجھے ایک جیل کے پرانا بندہ ملا. میں نے کہا قبولیت دعا کا کوئی آپ کے پاس وظیفہ، کوئی عمل، کوئی ٹوٹکا؟ کہا ہاں. میں نے بڑا آزمایا. میں ایک جیل کا نام نہیں لیتا، پاکستان کی بڑی جیلوں میں سے، انگریز دور کی. لگا میں وہاں تعینات تھا جس کو صبح تختہ دار پہ چڑھانا ہوتا تھا پھانسی پہ. میں رات کو اس کے پاس چلا جاتا، میں کہتا میرے لیے دعا کر. اچھا، کہنے لگا پہلے کیا کرتا تھا؟ جب مجھے پتا چل جاتا تھا کہ اس کے لیے پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، اس کو ہم نے کال کوٹڑی میں دے دیا ہے، تو میں اس کے ساتھ بنا کے رکھتا تھا کہ میں اس کی بد دعا سے بچوں. اس کو محبت دیتا، پیار دیتا تھا، اس سے بنا کے رکھتا تھا. آخری رات میں اس کے پاس جاتا تھا، کہتا تھا میرے لیے دعا کر، یہ میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، یہ اٹکا ہوا ہے، میں یہ ترقی چاہتا ہوں، یہ کامیابی چاہتا ہوں. وہ کہتا میں تو گناہگار آدمی ہوں، اتنا گناہگار تو ہوں، صبح مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. کہا نہیں، تجھے اللہ یہیں پاک کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. دنیا کی سزاؤں میں اللہ نے تجھے سزا دی، تجھے اللہ پاک کر کے بلانا چاہتا ہے. تو یقیناً جنتی ہے. میں اس کے حوصلے بڑھاتا تھا، اس کو یہ کیفیتیں بتاتا تھا، پھر کہتا تھا میرے لیے دعا کر. کہا بس ویسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں اور وہ آسمانوں کی سیریں کر رہے ہیں. کس انداز سے یا حلیموں پڑھنا ہے اور کس انداز سے حزب البحر پڑھنی ہے. مکہ مکرمہ میں ایک درویش کو ایک عرب نے دعوت دی. میں ان سے ملنے گیا بیٹھا تھا. میرا اس عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ بڑی ہستی، مکہ کے بڑے رئیسوں میں ان کا شمار. اس درویش سے ان کا بڑا تعلق. تو مجھ سے کہنے لگے آج میری دعوت ہے عشاء کے بعد، آپ بھی میری ساتھ چلیں. تو میں تھا، ہمارے بزرگ تھے یہاں چبرجی پارک میں، بھائی گلزار صاحب، وہ تھے، اللہ والے تھے، اور بھی حضرات تھے. تو ہم گئے. تو انہوں نے کہا بھائی کوئی باتیں نہیں ہوں گی، ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا لگائیں. عرب کا کھانے، بکروں کے اندر، مرغی کے اندر انڈے، وہ ایک دنیا تھی، دسترخوان تھا جو عرب کے اندر اللہ نے سخاوت کی صفات رکھی. وہاں سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے. میں نے کہا آدھی رات ہو گئی ہے، حرم چلے، کچھ اللہ سے مانگا. ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگے اچھا چلے، مسلمان کا دل کچھ کرنا بھی نیکی ہے. وہاں گئے، صفائی ہو رہی تھی، تھوڑے سے حج کے ایام تھے پر تھوڑے سے طواف کرنے والے تھے. رات کے کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا اندازہ. تو نفل پڑھ کے نا
ऐसे पीछे हाथ रख के थके हुए वो काबा को देख रहे थे। मैंने पीछे से कहा कोई खास अमल बताएं, कोई खास दुआ बताएं। आज भी वो अल्फाज याद हैं, कई दफा दोहरा चुका हूं। तो ऐसे मुड़ के ना थोड़ा सा पीछे मुझसे कहने लगे, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। दुआ सुन ले गौर से, फिर सुने, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है, दर्द का नाम है, जज्बों का नाम है, गम का नाम है, विजदान का नाम है, बेचैनी का नाम है, बेकली का नाम है, अंदर की कैफियत का नाम दुआ अल्फाज का नहीं। किसका नाम है? कैफियत का नाम है। बस मैं समझ गया। मजलूम के पास कौन से अल्फाज होते हैं? मजलूम के पास सिर्फ एक लफ्ज होता है, वो है दर्द, 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 बेचैनी, बेकरारी, दर्द। मजलूम के पास कौन होगा जो या हलीम वाला वजीफा दर्द से पढ़ेगा? आओ, कौन होगा जो हिज़्बुल बहर गम से पढ़ेगा, जज्बे से पढ़ेगा, विजदान से पढ़ेगा, कैफियत से पढ़ेगा, टूट टूट के पढ़ेगा, डूब डूब के पढ़ेगा, बिखर जाएगा, फिर सिमट जाएगा, फिर सिमट जाएगा, फिर बिखर जाएगा, टूट जाएगा, फिर सिमट जाएगा। मामून रशीद के मामू थे, मामून रशीद के मामू, उनके पास एक बंदा गया कि आपने जिंदगी में नहीं, वो एक सफर में गए तो वहां समंदर के किनारे एक राहिब का माबद खाना था, बहुत बड़ा इबादत खाना था। उस राहिब से पूछा कोई जिंदगी का वाकया सुनाए। उसने कहा ये सामने समंदर में पहाड़ी देखी है? कहा? का रोजाना एक शुतुरमुर्ग की तरह एक बड़ा जानवर आता है, बड़ा जानवर शुतुरमुर्ग की तरह बहुत बड़ा जानवर आता है, बैठता है, उल्टी करता है, पहले सर निकालता है इंसान का, फिर क्या करता है, फिर एक बाजू निकालता है, फिर क्या करता है, फिर दूसरा बाजू निकालता है, फिर क्या करता है, फिर सीना, फिर जिस्म, फिर टांगे, ऐसे निकालता है। उसके बाद वो शख्स फिर से आदमी बन जाता है, मुकम्मल आदमी, और नकलो हरकत करने लगता है तो उसको फिर निकल लेता है, और वो चूरा चूरा फिर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े फिर हो जाता है, फिर चला जाता है, फिर रोज ऐसे आता है। तो मामून रशीद के मामू कहने लगे कि मैं वहां रह गया। मैंने कहा कल ये वाकया मैं किस वक्त होता है? उसने कहा फलां वक्त में, और इस सामने पहाड़ी में समंदर के अंदर। कहा मैं देखूंगा। तो मैंने देखा तो परिंदा आया, बहुत बड़ा जानवर आया, उसने ऐसे ही उल्टी की, कै की, सर निकला, बाजू निकले, सीना निकला, ऐसे जिस्म निकला निकला, और उसके बाद वो इंसान बन गया। तो मैंने आवाज दिया, इंसान तो कौन है? कहा अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम हूं, जिसे हजरत अली को शहीद किया था, क़यामत तक के लिए मुझे ये सजा दी जा रही है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह को उसने शहीद किया था, उस जुर्म में क़यामत तक के लिए ये सजा है। मैं टुकड़े टुकड़े होता हूं, बन जाता हूं, फिर टुकड़े होता हूं, फिर बिखर जाता हूं। अपनी जिंदगी के सफर में वजीफा ऐसे पढ़ना है कि पूरी ताकत के साथ मेरा रुआ रुआ, मेरा अंग अंग, मेरा जिस्म का हर पल पल, सांस सांस ऐसी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के इश्क में ऐसे टूट जाए, ऐसे टूट जाए और ऐसे सिमट जाए, और उसकी रहमत आए तो मैं ऐसे बिखर जाऊं, और उसका अज़ाब आए तो ऐसे सिमट जाऊं। अल-मोमिनु बैनल खौफ़ि वर्रजा, मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है। सारी दुनिया बख्शी जाएगी, अकेला मैं जहन्नम में जाऊंगा, या अगर दुनिया में जहन्नम में जाएगी भी सही तो इंशाल्लाह मैं तो जरूर बख्शा जाऊंगा। उधर इतना खौफ, इधर इतनी उम्मीद। दुआओं के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि वजीफा हमारा मशगला बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हिज़्बुल बहर का कटोरा लेने की खातिर और कपड़ा और किताब और नीला नीचे बिछोना जाए नमाज, उसके खातिर मैं कहूं कि मैं हिज़्बुल बहर में नहीं, मैं हिज़्बुल बहर की अजमत, हिज़्बुल बहर की कुव्वत, हिज़्बुल बहर का कमाल, हिज़्बुल बहर का जमाल, और फिर हिज़्बुल बहर से मेरी नस्लों में बलाएं कैसे टलेंगी, मेरी नस्लों में आफतें कैसे टलेंगी, मेरी नस्लों में कमाल कैसे होगा। हिज़्बुल बहर। मुझे एक दरवेश ने फरमाया हिज़्बुल बहर का जमाल देखना चाहता है, कमाल? मैं कहा हाँ। कल फलां सफर कर, सफर कर। मैंने सफर किया। कहा सफर मुशक्कतों वाला करना,
सहूलत वाला ना करना। मैंने कहा ठीक है। मैं एक बस पे गया, रात हो गई। रात हो गई तो मैंने होटल तलाश की। 15 रुपए पे मुझे चारपाई मिली रात को ठिकाने के लिए। कोई तकिया वगैरह नहीं था। और चारपाई की जो पाइंती थी वो बिजली की मोटी तारों से कसी हुई थी। वो चारपाई ढीली होती तो तार खींचते थे, तार टूटती थी, रबड़ के अंदर से निकल के कांटा बन जाती थी। समझ आई नहीं आई? बिजली की तारें थी ना, उसमें बारीक बारीक तारें होती हैं, उन बारीक तारों से मिलकर बिजली की तार बनती है मोटी। उन्होंने पाइंती की जगह पे वो तार लगाई हुई थी। इधर करवट बदलता था तो तार चुप जाती थी, शी निकलती थी। इधर करवट, सारी रात यूं 15 रुपए दे के गुजरी। सुबह कहीं से 2-3 रुपए का खाना नाश्ता किया। एक वैगन तैयार थी, फलां जगह जा रही, उसमें बैठा। वैगन ने सफर किया, आगे उसने छोड़ा। अब आगे जाना था, हुक्म था मुशक्कतों का सफर करना है। आगे एक हाईएस्ट थी ना, एक डाला था जिसमें जानवर, उसमें ऊपर छत पे जगह मिली। उसने कहा भाई खवातीन नीचे बैठेंगी, मर्द ऊपर बैठेंगे। उसने कहा ठीक है। ऊपर जगह मिली, ऊपर बैठा, टांगे लटका के, पांव लटका के। अब सफर जारी है। उसने एक जगह छोड़ा, पूछा तो उन्होंने कहा यह सड़क जा रही उस दरवेश की मजार पे। मैं वहां गया और मैंने वहां जाके हिज़्बुल बहर पढ़ी। मुझे उन्होंने फरमाया ये दरवेश बहुत बड़े आमिल हैं और अमलों के भी उसमें एक हिज़्बुल बहर भी है। हिज़्बुल बहर के आमिल हैं। जब तू हिज़्बुल बहर पढ़ेगा और अगर वाकई तूने पढ़ा हुआ होगा, तजर्बाती टेस्ट ले रहे हैं, चिल्ले में अगर तूने वाकई हिज़्बुल बहर की है और दर्द यकीन एतमाद एतकाद मुजाहिदे के साथ, किसके साथ, किसके साथ, अगर तूने मुजाहिदे के साथ पढ़ी होगी, ये हिज़्बुल बहर तेरे साथ खुद पढ़ना शुरू कर देंगे। इनको इतनी महबूब है। और अगर तूने मुजाहिदे कमाल तवज्जो के साथ, जज्मों के साथ नहीं पढ़ी होगी तो बस ठीक है, अल्लाह साहिब कब्र को, साहिब मजार को हिज़्बुल बहर सुना देगा, पर तू नहीं सुन सकेगा, ये तेरे साथ नहीं पढ़ेंगे। अब आगे सुने, दरूद पाक पढ़े। मैंने जाके हिज़्बुल बहर पढ़ी। अब समझ आई उन्होंने मुझे कुर्बानियां क्यों करवाई थी। मसलन मैं कोई गाड़ी ले लेता या किसी की गाड़ी होती या मेरी होती, गाड़ी में सहूलत से शीशे बंद हैं, लाजवाब गया, गाड़ी का दरवाजा धूम धमाके से हुआ और मैं डाउन डाउन करता हुआ वहां पहुंचा और वहां पहुंचते ही जनाब मेरे साथ जाए नमाज है और मैं खुशू खुशू से सिमट के बैठा, पर गल नहीं बढ़नी, बात नहीं बननी। पहले एक वैगन का सफर, बस पुरानी थी, हर तीसरे कदम पे तो रुक जाती थी, दूर से बंदा हाथ खड़ा था, बस रुक जाती थी। उसने रात को आके पहुंचाया, आगे कहानी खत्म। 15 रुपए किराए पे रात को चारपाई मिली जिसके सिरहाने तकिया था नहीं, पांव की तरफ सारे कांटे हो गए हुए थे, पीतल की तारों के सारे कांटे। आगे फिर कहानी आगे चलते चलते जब मैं वहां जाके बैठा और मैंने अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ा और हिज़्बुल बहर पढ़नी शुरू की। सच पूछें अभी याद ही नहीं पड़ी थी मुझे, मेरे साथ आवाजें आना शुरू हो गई जैसे मैं पढ़ रहा हूं, कोई और भी पढ़ रहा। मैंने दाएं बाएं देखा, मैंने कहा कौन आ गया, कोई नहीं था। फिर भी मुझे ख्याल नहीं आया पढ़, अचानक ख्याल आया तुझे कहानी था कि हम तेरे साथ पढ़ेंगे, फिर भी शक नहीं। बस वो सी आवाजें आना शुरू हो गई। फिर मैं नहीं पढ़ रहा, मेरे साथ कोई और भी पढ़ रहा। मैंने अंदर ही अंदर कहा कि मैं कि सरकार अपना जलवा तो दिखाएं, आप हैं कौन, अपना जलवा तो दिखाएं। पढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद एक साहब आए, बड़ी खुशू से पुरानी सी टूटी चटाई पड़ी थी, उस पे आके बैठ गए मेरे साथ। वही आवाज इधर से आना शुरू हो गई। अब कब्र के अंदर से बंद हो गई, मजाक के अंदर से इधर से आना शुरू हो गई। एकदम एहसास हुआ देख ले हम हैं। गले लगाया, मोहब्बत की, प्यार किया, अता किया, जो भी। आप दर्द और गम की कैफियतों से पढ़ के देखिए तो सही।
ساری آسانیوں کے پہلے پیکج دوں، ساری آسانیوں کے پیکج لے، پھر آسانیوں کے پیکج کے ساتھ ملے گا بھی تو وہی۔ خسرو نے سنا ہجڑوں نے، انہیں کہا ڈاکہ مارنے سے پیسہ بہت ملتا ہے۔ اس نے کہا کیا کریں؟ اس نے کہا کہ ہتھیار تو ہونا چاہیے۔ جاتے جاتے دیکھا تو گنے کا چھلکا پڑا تھا، گنے کے اوپر نا ایک چھلکا سا ہوتا ہے، وہ آگے نوکدار ہے۔ انہوں نے گنے کا چھلکا پکڑ کے نا، دو بندے جا رہے تھے کہ نہیں جو پیسے نکالنے ہی کٹ دے۔ اس نے اس دور میں 100-200 ڈاکے میں ملتا تھا، اس کو دی 4 آنے 2 آنے۔ انہیں کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جس طاقت کا تیرا ہتھیار ہے اسی کا ڈاکہ ہے، تو دیکھ لو تیرا ہتھیار کیا ہے، تیرا پن تو دیکھ اپنا۔ ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی سہولتیں ہوں، ٹیک بھی نہ جائے، نیند بھی نہ جائے، آئے ہیں حزب البار کا چلہ کرنے کے لیے۔ جاٹ کو شناخت کے باکش پولا۔ اب یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہتے ہیں آئے چلہ کرنے کے لیے، آئیں بسم اللہ مرحبا، آپ کا انتظام ہے، آپ کے لیے اہتمام ہے۔ کتنی چیزیں ہیں شاپر میں؟ ایک پیکٹ کتنی چیزیں ہیں؟ 12 چیزیں، مہنگی سے مہنگی، قیمتی سے قیمتی، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ پر میں کہتا ہوں یہ چلہ وہ ہو جو میری آپ کی نسلوں میں نسلوں میں نسلوں میں نسلوں میں حفاظت کا، برکت کا، راحت کا، رحمت کا، رزق کا، وسعت کا، عطا اور عافیت کا ذریعہ بنے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، کیلاں چلیاں چوڑ کے ہو، بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ دودھ کے اندر جب تک دہی نہیں ڈالے گا، دودھ کبھی دہی اور مکھن نہیں بنے گا۔ کسی فقیر درویش کو اپنی زندگی میں شامل کر، اگر دودھ کو جتنا تو گرم کرتا جائے گا لال ہو جائے گا کڑ کڑ کے، پر مکھن نہیں بنے گا۔ بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، بمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ زندگی کے سفر میں بے چینی اور تلاش حزب البحر کا نام ہے۔ بے چینی اور تلاش یا حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم کا نام ہے۔ بے کلی بے قراری، حزب قلعے کو کہتے ہیں، حزب حفاظت کو کہتے ہیں، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ وہ بندہ جو سمندر کے اندر ہی قلعہ بنا دے، پانی اس کو تکلیف ہی نہ دے، پانی کا سمندر اس کا کچھ بال بھی بیگا نہ کرے، وہ ہے حزب البحر۔ 9.25 صدیوں پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ شیخ شاذلی رحمت اللہ علیہ قاہرہ میں گیا ہوں، قاہرہ میں کہاں حج پہ چلتے ہیں، جہاز ایک نصرانی کا جہاز تھا، بوڑھا نصرانی تھا، اس کے جہاز میں بیٹھے، سب حاجی جا چکے تھے۔ انہوں نے کہا جہاز تیز چلا، حج کے دن تھوڑے ہیں، حج کو چلے۔ ابھی جہاز چلا ہی تھا ایک دن تو آگے طوفان آ گیا اور جہاز وہیں ٹھہر گیا۔ شاید فرمانے لگے حج پہ چلیں۔ جو بے یقین تھے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ کہتے ہیں ہم نے اس دفعہ حج لازم کرنا ہے، یہ کہتے ہیں حج کرنا ہے۔ وہ سامنے قاہرہ کی عمارتیں نظر آ رہی ہیں، وہ دور وہ نظر آ رہی ہیں، اور 8 دن ہو گئے یہی کھڑے ہیں۔ شیخ نے فرمایا ہم چلیں گے۔ یقین والے کہتے تھے انشاءاللہ چلیں گے، اور بے یقین کہتے تھے چلو واپس چلیں، کوئی بات نہیں، حج کا ثواب مل جائے گا، کوئی بات نہیں، حج کا ثواب مل جائے گا۔ شیخ فرماتے تھے نہیں ہم چلیں گے۔ اور اسی بے کسی یقین کی طاقت اور قوت کے ساتھ، اور اسی یقین کی تلاش کے ساتھ سوئے تو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں ملے، اور آپ نے فرمایا ابو الحسن یہ پڑھ، اور آپ نے سارے حزب البحر کے الفاظ میرے حضور کی زبان اطہر سے نکلے ہیں، میرے حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، میرے حضور کے جسم اطہر زبان مبارک۔ آپ نے فرمایا پڑھ، بس ایک دم جاگے ساری دعا یاد تھی، ایک دم جاگے ساری دعا یاد تھی، اور پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے ہی ایک دم میں ہوائیں بدلی۔ ہاں مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، یوں ہوا کے رخ بدلے، بادبان کے رسے کاٹنے پڑے، اور جو جہاز بھاگا اگلے جہازوں سے بھی آگے نکل گیا، اور یہ حج میں پہلے پہنچ گئے۔ لوگ کہنے لگے کیسے ہوا؟ کہا یقین کی طاقت کے ساتھ آقا سرور کونین نے یہ عطا فرمایا، حزب البحر یہ عطا فرمایا۔
حزب البحر عطا فرما۔ بس اس دن سے آج تک، آج 9.25 صدیاں ہو گئی ہیں، 9.25 صدیوں سے کچھ سال اوپر ہیں، میں نیچے گن رہا ہوں، 9.25 صدیاں ہو گئی ہیں، 9.25 صدیوں سے آج بھی ہر سفر کے مہینے میں دنیا 950 سال دنیا آج بھی حزب البحر کی تلاش میں، اور پوری دنیا میں اجتماعی حزب البحر اللہ نے تسبیح خانے کو توفیق دی ہے۔ اٹھا کے دیکھیں نیٹ کا ریکارڈ بھی ہما، اس کے بعد بے شمار مخلصین، ہر بندہ مجھ سے زیادہ مخلص ہے، اللہ نے یہ عطا کیا ہے، اور لوگ حزب البحر کے چلے پیسے لے کے کرواتے ہیں، آج بھی نیٹ پہ اس کی اجرتیں، کسی نے پیسے دیے ہوں تو بتا دیں، کسی نے اگر دیے ہیں تو کتنے؟ 5,000، اور تو کوئی 11,000، بہت لوگ پیسے لیتے ہیں، یہاں ساری چیزیں دی جاتی ہیں، احترام، محبت بھی، پیار، الفت بھی، اور اس لیے کہ اللہ کا وہ نام، حبیب کا وہ فرمان، وہ کشفی عطا جو پوری دنیا میں بھلائیاں، برکتیں، پوری دنیا میں خیر، رحمتیں، پوری دنیا میں شفقتیں پھیلاتے، پر بے چین دل اور بے قرار دل کو یہ ملتا ہے۔ کون ہے جو بے چین دل سے پڑھے گا؟ پڑھے میرے ساتھ، یا حلیمو، یا کریمو، یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا کریمو، یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا کریمو، یا علیو، یا عظیمو۔ اب آپ 3، 5، 7 دفعہ خود ڈوب کے پڑھیں، کیفیتوں کے ساتھ پڑھیں، جذبوں کے ساتھ پڑھیں، ولولوں کے ساتھ پڑھیں، وجدان کے ساتھ پڑھیں، اور بے قرار ہو کے اونچی آواز، بلند آواز، بلند آواز، بلند آواز میں پڑھیں۔ آمین، آمین۔ بوتلیں اپنے سامنے رکھی ہیں، مارے ہیں اس میں پھونکیے، اللہ اکبر، میں نے پھونک مار دی، یہ پھونک مارے ان بوتلوں کے اندر، بڑا کچھ پڑھا آپ نے، حیرت انگیز الفاظ، حیرت انگیز کیفیات، حیرت انگیز وجدان، حیرت انگیز طلب، تڑپ، بے چینی، یہی چیز میرے رب کو مطلوب ہے، یہی چیز میرے رب کو محبوب ہے، یہی چیز، یہی کیفیت، یہی درد۔ اس بوتل کو کسی پانی میں ڈال دینا، بہتے پانی، دریا، سمندر، نہر، کنواں، کہیں ڈال دینا، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ پانی پانی کو جا کے کہے گا، پانی پانی کے فرشتوں کو کہے گا کہ ہم وہ لفظ ساتھ لائے ہیں جن حرفوں میں فرشتوں کی غذا ہے، فرشتوں اللہ کے حکم سے ترس کھاؤ اور ہمارے لیے پانی راحت کا ذریعہ بنو، عذاب، بلا، وبا، بیماری، دکھ، تکلیف، نقصانات کا ذریعہ نہ بنے، کیونکہ جب سیلاب آتے ہیں سانپ بہت کاٹتے ہیں، سانپ اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، انسانوں کو تہس نہس، جانور، سانپ، کتے، چیزیں، اور ہر چیز برباد ہوتی ہے۔ اے پانی، اے پانی، اے پانی، تجھے تیرا ملا ہے فرشتوں کی غذا، یا حلیم و غذا،
یا کریم و غذا، یا علی و غذا، یا عظیم و غذا۔ فرمایا یہ ذکر فرشتوں کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر فرشتوں کی، اللہ کا ذکر فرشتوں کی غذا ہے۔ میرے رب کو یہ درد بڑا پسند ہے۔ میں ابھی آپ کو دیکھ رہا تھا کس درد اور غم سے آپ کس کیفیت کے ساتھ ڈوب کے، میں چاہوں گا اس کیفیت کے ساتھ یہ تسبیح 11 بار صبح شام پڑھ لیا کریں، یا حلیم والی ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیا کریں، 11 بار صبح شام پڑھ لیا کریں۔ اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کر لیں، اپنے ورد وظیفے میں، اپنے ورد وظیفے میں یہ چیز شامل کر لیں۔ اللہ پاک کبھی بھی وہ سمندر کے نیچے بھی آپ کی چاہت چلی گئی ہے نا، راحت چلی گئی ہے، ضرورت چلی گئی ہے، سمندر کے نیچے کے کنارے میں جہاں دنیا کا کوئی بندہ نہیں جا سکتا، اللہ اٹھا کے ایسے سمندر کے نیچے پیندے میں اللہ اٹھا کے ایسے کنارے پہ رکھ دے گا۔ اللہ کہے گا لے میرا بندہ، تو جان، تیری ضرورت جانے، تو نے پکارا کیا تھا؟ تو نے پکارا تھا یا حلیم، میں بڑا ناراض تھا تجھ پہ، تو نے میرے حلم کو پکارا، میں حلیم بن گیا۔ میں تجھ پہ بہت زیادہ غصے میں تھا، تو نے میری کریمی کو پکارا، میں کریم بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے غصے، اللہ کی ناراضگی کا تصور کر کے، اللہ کی ناراضگی اور غصے کا تصور کر کے، جس کی وجہ سے ہمارے پر قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، پریشانیاں، پانی کے سیلاب، قرضوں کے سیلاب، بیماریوں کے سیلاب، بے اولادی کے سیلاب، رشتوں کی بندش کے سیلاب، بے گھری، بے پریشانی، اس سب کے سیلاب کا تصور کر کے پھر وجد اور وجدان، وجد اور وجدان، وجد اور وجدان، وجد اور وجدان کی کیفیتوں کے ساتھ یا حلیم ہو، یا کریم ہو، یا علی ہو، یا عظیم ہو پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جب میں آمین کہوں گا، میں بھی بوتل میں پھونک ماروں گا، آپ کے اوپر بھی، آپ کے پانی پہ بھی آپ بھی پھونک ماریں گے، یا حلیم ہو، یا کریم ہو، یا علی ہو، یا عظیم ہو۔ ٹوٹ کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، بہت مبارک گھڑی ہے، شب جمعہ ہے، بہت بڑا مجمع ہے، مخلصین کا مجمع ہے، توجہ سے پڑھیں، یہ موقع پھر نہیں ملے گا، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، میرے رب کو کتنا رحم اور ترسایا ہوگا کہ میرے بندے کس بے چینی بے کلی کے براری میں، کسی کے پاس کرایہ نہیں تھا، کسی کے پاس مال تھا تو جان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کسی کے پاس جان بھی نہیں تھی، مال بھی نہیں تھا، بیماریاں بھی تھیں، غربت بھی تھی، کوئی کتنے دنوں کا سفر کر کر کے پہنچا، کہاں کہاں سے سفر کر کر کے پہنچے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ بندہ 4 دن کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہے، تسبیح خانے بیچارہ سفر کرتے کرتے۔ اب اس کی تڑپ کیسی ہوگی، اس کی طلب کیسی ہوگی۔ وہ جو گاڑیوں میں آئے بیٹھے ہیں نا یہاں، ان سے بھی کہہ دوں وہ یہاں سے انشاءاللہ خالی اس لیے نہیں جائیں گے، جب بارش برستی ہے تو پھر سب کو بھیگا اور سب کو دھو دیتی ہے اور سب کو رنگ دیتی ہے۔ جو سہولتوں میں آئے بیٹھے ہیں، اس مجمع میں آئے تو بیٹھے ہیں نا، انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے، ہرے بھرے باغ و بہار، رحمت برکت مراد پا، جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ ایک نظام ہے اس کی عطا کا، اس کی شفقت کا، اس کی مہربانی کا ایک نظام ہے، اس کے کرم کا ایک نظام ہے۔ خوش قسمت ہیں جو بس یقین کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں ہاں، خیال کرنا جب مالدار ہو جائیں گے ذکر تسبیح درود پاک کملی والے کے عشق محبت محمد آل محمد اصحاب محمد اولیاء محمد کی محبت میں جب آپ سرشار ہوں گے تو مالدار پہ چور آتا ہے، چور آئے گا وہیں جہاں مال ہوتا ہے، اور پھر بدگمانیاں وساوس اور شک ڈالے گا، جھوٹ اتنا بول لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے، وساوس بدگمانی اور شک ڈالے گا، یقین پر چلنے والوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا، تسبیح خانے کی نورانیت اور روحانیت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہاں یقین کی طاقت ہے جو کتمیر کے جال اور فتنوں کو جال کے توڑ کے رکھ دے گا۔ یقین کی طاقت، کون سی طاقت؟ یقین کی طاقت۔ ہاں ہاں، یہ بدگمانیاں اور شک وسوسے ڈالنے والے تو میرے کملی والے کے دور میں بھی تھے، آل رسول اصحاب رسول کے۔ یہ قیامت تک نظام چلے گا، عشق والوں کو آزمایا جائے گا، عشق والوں کو آزمایا جائے گا، عشق والوں کو پرکھا جائے گا کہ ان کا عشق کچا ہے یا پکا ہے۔ حضرت بلال فرماتے تھے مجھے آزمایا جا رہا کہ بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ پھر بہت سے ہیلے آزمائے جائیں گے اور بہت سے طریقے آزمائے جائیں گے، اور وہ ہیلے اور سارے طریقے یہ ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ نیا جال لائے پرانے شکاری۔ حزب البحر کو کتمیر اور فتنوں کے توڑ کے لیے کائنات کا آخری نظام پایا ہے۔ سورت قریش پڑھنے والے کتمیر کے فتنوں کو توڑنے کے لیے اور اس کے جال، فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے، اس سے بڑا کوئی طاقتور ہتھیار حزب البحر ہے، سورت قریش ہے، یا جو اپنے اوپر آپ نے اعمال تسبیحاں نفل روزے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ یہ جال کبھی نہیں رہتے، سدا نہیں رہتے، ٹوٹ جاتے ہیں، پر آپ قیامت تک سرخرو رہیں گے، آپ قیامت تک سرخرو رہیں گے۔ ہاں ہاں، کبھی کہتے ہیں ہم نے تو معافی مانگ لی تاکہ لوگ اعمال اور طاقت سے ہٹ جائیں، آپ قیامت تک سرخرو رہیں گے۔ جذبے چاہیے، ولولے چاہیے جو الحمدللہ آپ کے اندر ہیں۔ تسبیح خانے کا مجمع ہر سال سے حزب البحر میں بڑھ رہا ہے، جذبوں کے ساتھ، ولولوں کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ، احتیاطوں کے ساتھ اور پوری شرائط کے ساتھ تسبیح خانے کا مجمع بڑھ رہا ہے، اور ہر سال سے زیادہ ہے، اور پورے یقین کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو قیامت تک کی نسلوں کو آباد اور شاد کر دے۔ اٹھ یار فرید تھی شاد ول، منہ جھانکو نہ کر یاد ول، اے جھوکاں تھی سن آباد ول، ہاں دریا نہ واندے صدا ایک منی، دریا بھی ایک وقت آتا ہے اپنا رخ بدل دیتے ہیں، تیرے دکھوں کا رخ بدل جائے گا۔ اٹھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مروے ساں، یار فرید سجن ملسم کے مروے ساں۔ ہاں، یقین کی طاقت، یقین کی قوت ہے، اس یقین کے ساتھ ہم نے
चिल्ले पे बैठना है हिज़्बुल बहर के। इसी यकीन के साथ सूरत कुरैश के माह सफर में परवास करनी है। इसी यकीन के साथ फितनों के जाल को तोड़ के दिखाना है। इसी यकीन के साथ अपने ऊपर जो अमलियात मुकर्रर किए हैं उनको पूरा करके दिखाना है। यकीन असल है, ताकत असल है, यकीन असल है और यह ताकत असल है। फिर यकीन और ताकत के सामने बड़े बड़े जाल खत्म होते हैं। मैंने एक दफा मैंने एक मकड़ी को देखा। मैं क्या करता था, मक्खी को अधमुआ मार के मकड़ी के जाले में फेंकता था। मकड़ी एकदम लपकती थी, उसको लपेटती थी। फिर कुछ बार मैंने और मकड़ी को खुद फांसते देखा, फांस के उसको लपेटती थी। वो समझती थी मेरा घर बहुत ताकतवर है। मैंने क्या किया, एक झाड़ू लाया, यूं झाड़ू मारा, सजन गुड़ी उड़ावदा, लांबी रीति डोर को लंबा किया, सजन गुड़ी उड़ावदा। एक मरवाड़ी उस दिन मेरे पास वो एक हिंदू हैं, मैं हवेली में बैठा था, हवेली में क्या तो नहीं हमदर्दी घर में, तो हिंदू हैं, मुझे बचपन में स्कूल उंगली से पकड़ के छोड़ आते थे। तो मैंने उस बंदे को कहा उसको उठा के ले आ, हरू राम को। वो ले आया, खुश हुआ, अब मुझे नहीं भूले, मैं हर दफा उससे मिलता हूं, पैसे नोट चीजें देता हूं। तो वो मारवाड़ी जबान अपने बेटे से पोते से बोल रहा था, सूरज राम से। मैंने कहा, उससे पूछा आपका बेटा मंगू राम कहाँ है? कहने लगे वो घर में दर्जियों का काम करता है। और सूरज का नंबर मेरे पास था, तो सूरज से मारवाड़ी जबान में बोल रहा था, से सजन गुड़ी उड़ा बदाते लांबी दीती डोर। वो कहते हैं मेरी डोर लंबी जा रही। बस यहां यकीन वाले की हिज़्बुल बहर आई, यहां यकीन वाले की वज़ाइफ आए, नफल रोजे आए, यहां यकीन वाले की कुरैश आई। हाँ, झूठा लगा प्रेम का, कहां गुड्डी कहां डोर। बस प्रेम, अल्लाह का ऐसा कोई ताकतवर निजाम बदला, अल्लाह का कोई ऐसा ताकतवर निजाम आया, गुड्डी कहां और डोर, सब चीजें खत्म। जाल हक वज़हकल बातिल बल नक्ज़िफु हाँ बिल हक के अलल बातिल। आओ यकीन की दुनिया, मैदान खाली है हिज़्बुल बहर का, पालो अपनी नस्लों को आबाद और शाद बामुराद करा लो। सूरत कुरैश का मैदान खाली है। मैं क्यों कहता हूं खाली है? छोड़ गए लोग अल्लाह का नाम लेना, सड़कें खाली पड़ी हैं रूहानियत की, शहराएं खाली पड़ी हैं रूहानियत की। हाँ, दुनिया का कानून है कि 120 से ऊपर ना जाओ। मैं अपनी गाड़ी को क्रूज लगवा देता हूं, मैं 119 का क्रूज लगाओ, ताकि 120 से ऊपर जाए ही ना, पेट्रोल मेरा खर्चा कम हो। दुनिया का कानून है, पर रूहानियत का कानून है नहीं। 11,000 मीटर की बुलंदी पे, 11,000 फुट की, 11,000 किलोमीटर की ये परवाज है, मैदान खाली पड़ा है। आओ सूरत कुरैश पे, आओ हिज़्बुल बहर पे, आओ या हलीम या करीम पे, या अली या अजीम पे। बस यकीन की ताकत, जज्बों की कुव्वत, अंदर के वलवलों के साथ आ जाओ। ऐनल मफर, कहां भागोगे? कल्ला ला गसर, मेरे पास ही तो लौट के आना है। तो आओ फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो मेरी तरफ, दौड़ के आओ। ये मैदान खाली पड़े हैं। कौन है मर्द कलंदर? मैदान खाली पड़े हैं। तस्बीह खाना मरहबा कह रहा। कौन है मर्द कलंदर जो तस्बीह खाने में आके इस मैदान में अपने यकीन के जौहर दिखाए, अपने कमाल के जौहर दिखाए, अपनी कुर्बानियों के जौहर दिखाए, अपने जज्बों और वलवलों के जौहर दिखाए और कामयाब हो जाए। और फरिश्ते उसके हाथ थाम के कहें, हा ओ मुकराउ किताबिया इन्नी ज़ननतुम अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फी ईशतिन राज़िया। आओ, मैदान खाली पड़े हैं, अल्लाह, मैदान खाली हैं। हिज़्बुल बहर, पानी के अंदर भी समंदर का निजाम है, हिफाजत का अनोखा निजाम है पानी के अंदर भी। तो कौन जज्बों के साथ फिर चलेगा? बोलें, हाथ ना खड़ा करें। उन्होंने कहा हमारे हाथ खड़े हैं, तू जान, तेरा काम जाने।
ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں بابا. ایک میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. 4-5 بندے بیٹھے تھے. ہمارے ایک انور صاحب ہیں، ارائی ہیں، تو ملک انور، تو پرانے ارائی ملک کہلواتے تھے. میاں چودھری تو موجودہ کی کیفیت ہے، اب بھی پرانے. تو وہ بیٹھے تھے تو وہ ان کو سکھا رہے تھے کلمہ. دیہاتی غریب آدمی تھے، سفید نیک شریف. تو ان کو کہتے تھے ہاں بھائی غسل کے کتنے فرض ہیں؟ انہوں نے کہا غسل کے 3 فرض ہیں. کلی کرنا، غرارہ کرنا، ناک میں پانی دینا، اور اتنا بدن پہ پانی بہانا کہ بال حصہ بھی خشک نہ رہے. یہ غسل کے 3 فرض ہیں. انہوں نے وضو کے کتنے فرض ہیں؟ انہوں نے کہا جی وضو کے 4 فرض ہیں. ان سے بھی دہرایا، ان سے دہرایا. انہوں نے کہا وضو کے 4 فرض ہیں. انہوں نے کہا جی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ انہوں نے کہا نماز کے 13 فرض ہیں. کیوں یہ 13 ہیں 14 ہیں؟ 13. اچھا انہوں نے کہا 13 سونا نا، ایک کا نام گل محمد تھا، ایک کا نام پھل محمد تھا. ایک کو گلو کہتے تھے، ایک کو پھلو کہتے تھے. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. تو وہ جو پھلو تھا نا، کہتے اٹھوے گلانا سارا کام نہیں تھا، اٹھو گل محمد ہمارا کام نہیں. چلو 3 تھا، سہ گئے. 4 تھا، برداشت کر گئے. اب 13 پہ پہنچ گئے. اب 13 یاد کرنے پڑیں گے. چلو 3 تھا، غسل کے 3 فرض، وضو کے 4 فرض، یہاں پر 13 پہ پہنچ گئے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، اٹھی وقت بلانا سادہ کام نہیں. تو ہاتھ نہ کھڑے کرو. ہاں یہ انشاءاللہ جب حزب البحر اور سفر میں سورت قریش اور یا حلیم اور جو اعمال کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم کہہ رہا ہوں، جناتی چیزیں ہاتھ کھڑا کر چکی ہیں، شیطانی چیزیں ہاتھ کھڑا کر چکی ہیں، جادوئی چیزیں ہاتھ کھڑا کر چکی ہیں. قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، بے اولادیاں، بے یقینیاں، پریشانیاں، ناکامیاں، در در کی ٹھوکریں، در در کی غربتیں، تنگ دستیاں، یہ ہاتھ کھڑا کر چکی ہیں. اب ہاتھ آپ نے کھڑے نہیں کرنے، آپ کے دشمنوں نے کھڑے کرنے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. بس یقین کی طاقت پورے جذبوں کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ آپ کو تو آسانی پیدا کر دی. یہ جو حزب البحر کی کتاب ہے نا، اس میں پورا پڑھیں. بس حزب البحر میں سب سے بہترین، کسی سے بات نہ کریں، موبائل نہ کریں، باہر نہ جائیں، جگہ نہ چھوڑیں. امر مجبوری ہے، حاجت کے لیے غسل مجبوری سے ہو گیا، بس اس کے علاوہ نہیں ہے. حزب البحر کا سب سے بڑا پرہیز، سب سے بڑا پرہیز کہ باہر نہ جائیں، جگہ نہ چھوڑیں، بے یقینی نہ کریں، باتیں نہ کریں، گفتگو نہ کریں. اگر حزب البحر پڑھ لی ہے، تعداد پوری 120 کر لی ہے، اگلی 120، تیسری 120، چوتھی 120 کر لیں. ورنہ سورت قریش بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بعض نے سورت قریش. بس کلام نہ کریں. 3 دن اپنی زندگی میں ایسے اپنے آپ کو بند کر لیں. تسبیح خانے کے باہر نہ جائیں، اپنی نشست سے نہ ہٹیں. پڑھ لی ہے، کچھ آرام کرنا ہے، لیٹنا ہے، لیٹ سکتے ہیں، پر کلام نہ کریں، بات نہ کریں. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کو 40 دن چپ کا روزہ رکھواتے تھے. چپ، ہاں امر مجبوری اور لکھ کے دو، کوئی آخری مجبوری ہو تو تھوڑا سا بول دو، ورنہ چپ کا روزہ رکھواتے تھے. 3 دن چپ کا روزہ رکھ لیں، ساری زندگی پھر ایک بول بولیں گے، اللہ فوراً پورا کر دیتے. ہاں حضرت خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، خیر پر ٹامی والے چشتی سلسلے کے با کمال درویش، فرمایا حزب البحر مرشد نے پڑھوایا. 1 دن بھی نہیں بولے، دوسرے دن بھی نہیں بولے، تیسرے دن بھی نہیں بولے. آخرکار حزب البحر اپنے جسم مصری کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھ گئی. پھر یہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے. فرمایا پھر کریم نے ایسا عطا کیا کہ پھر میں جو بولتا تھا وہ ہو جاتا تھا. کیوں؟ پہلے اللہ کے امر سے میں نے ضبط کیا، میں نہیں بولا. اب 3 دن نہیں بولا، صرف حزب البحر بولا، باقی کچھ نہیں بولا. حزب البحر بولا، باقی کچھ نہیں بولا. حزب البحر بولا، نہیں بولا. پر 3 دن کے بعد زبان سہتے بے نیام بن گئی. پھر منہ سے نکلتا گیا اور ہوتا گیا اور اللہ کرتا گیا. اس سے بڑا کوئی اور آسان پرہیز ہے. صبح فجر سے مغرب تک 120، دوسرے دن 120، تیسرے دن 125. کوئی ایسی مشکل چیز نہیں، کوئی ایسی پریشان کن چیز نہیں.
زیادہ سوال نہ کریں. خواتین سوال کرتے چیتا پی میں نے وہ سوال کریں نہ وہ سوال. اچھا جس نے نہیں کرنا زیادہ سوال وہی کرتا ہے. وہ جس نے کرنا اس کو سوال کی فرصت ہی نہیں ہے. ہاں وہ کھاتی میں دے ہے بھیڑا ایک ہی میں پڑھنے بھیڑا ایک ہی میں پڑھنے وہ بھیڑ تو پاڑ میرا چیتا نہ پی پڑھ. زندگی کے میں کوشش کریں باتیں نہیں وہ سوال کی شکل میں کسی بھی شکل میں. اپنی نمازوں کا خیال کریں, سنت موقدہ نوافل اعمال کا خیال کریں. سادہ کھانا بہت زیادہ اور زمان اور مکان کی قید کریں. وہی آج بھی وہی جگہ, کل بھی وہی جگہ, پرسوں بھی وہی جگہ, وہی وقت قید کریں. ضرورت کے مطابق غسل خانے میں بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں باوضو. وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کے ساتھ باتیں نہ کریں, دوستیاں نہ کریں. اور اس کے لیے شادی شدہ ہونا غیر شادی ہونا شرط نہیں ہے. پڑھیں اور دل سے پڑھیں, توجہ سے پڑھیں, دھیان سے پڑھیں. ایک چادر ہے اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں, چادر اپنے ساتھ رکھ لیں, اوڑھ لیں. یہ چادر اس کو گھر جا کے دھو سکتے ہیں, استری کر سکتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ جو چادر پچھلے سال والی ہے اگر ہے تو اس سال والی چادر امانتاً واپس کر دیں, کسی اور کے کام آئے گی, رکھ نہ لینا. یہ چادر حج کی نیت کر لیں, رب سدا اس چادر سے حج عمرے کرواتا رہے گا. کفن کی نیت کر لیں, موت برحق ہے, موت برحق ہے. اس کو دھوئیں, استعمال کریں, سنبھال کے رکھیں اور گھر جا کے اس کے تعداد کے مطابق اس کو پڑھتے رہیں اور کوشش کریں مشکوکات اور حرام سے بچیں. مختصر چیز ہے, اس کے صدقے ہیں. اپنے وزن کے برابر چاول سمندر, دریا, نہر, جھیل, مچھلیوں کو ڈالیں یا پھر 11, 21, 41, 70 یا 120 حلوہ روٹی یا حسب توفیق رقم نقدی کسی ایسے فرد کو جو سوال نہ کرتا ہو. آسان چیز ہے. اور بیرون ملک کے جتنے ہمارے مخلصین ہیں ان کے لیے بہت سہولت دی ہے. ان کے لیے پوسٹ بنا دی ہے, بیرون ملک والوں کے لیے پوسٹ بنا کے ڈال دی ہے. ان میں سب آسانیاں, ان کو سب کچھ الحمدللہ اس میں لکھا ہوا ہے. پوری دنیا اس وقت آن لائن ہے اور پوری دنیا اپنے اسلامی مہینے کے مطابق حزب البحر کے چلے میں شامل ہوگی. جو تاریخیں ان کی, اور وہ تاریخیں ہیں 6، 7، 8 صفر, 6، 7، 8 صفر. بہت آسان چیز ہے, رحمت اور برکت والی چیز ہے. ماہ سفر میں ایام 20 کے روزے, ایام 20 کے روزے کہ یہاں ترتیب شروع ہو رہی ہے. چاند کی 13، 14 اور 15 ایام 20 اس کی سحری افطاری تسبیح خانے میں ملے گی. بستر کے ہمراہ تشریف لائیں. ہر جمعے کو عصر اور مغرب کے درمیان, آئندہ جمعے سے عصر اور مغرب کے درمیان 80 بار درود پاک جس کے پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے روحانی پیکج ہوں گے اور وہ پیکج اگلے جمعے تیار ہوں گے. اگلے جمعے سے عصر اور مغرب کے درمیان پورے ملک سے لوگ کئی عرصہ ترتیب اور مجبوری, لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعے سے عصر مغرب کے درمیان وہ درود 80 بار جس کے پڑھنے والے کئی بار خوابوں میں آئے کہ اس درود کی وجہ سے بخشش ہوئی, اور اس درود سے 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. وہ انشاءاللہ عمل باقاعدہ تسبیح خانے میں آئندہ جمعے سے عصر اور مغرب کے درمیان ہوگا. اللہ اکبر. اسم اعظم کا دم 3 اگست کو ہوگا. اسی اتوار بعد نماز فجر جو حزب البحر میں ہیں ان کو وہیں دم کیا جائے گا. وہ بالکل نہیں اٹھیں گے, خیال کیجئے گا. اپنے عمل میں ہرگز نہ اٹھیے گا, کہیں دم کے نام پہ اپنا چلہ نہ توڑیے گا. الحمدللہ وہ دم میں موجود ہیں, وہ دم کی تاثیر, بلکہ وہ ڈبل ٹرپل دم, 1000 گنا دم کی تاثیر انشاءاللہ پائیں گے. کہیں انشاءاللہ. 11 جمعراتوں پر مشتمل 1.25 کروڑ سورت اخلاص کا عمل 11 ستمبر سے شروع ہوگا. اور وہ اعلانات کی پرچی آپ کو دی تھی, دیا کرو نا. 16 سے 17 اگست کو حجویری محل میں میں خود حاضر ہوں گا. ہفتہ سے اتوار ظہر کو دعا ہوگی, اتوار ظہر کو حجویری محل میں, اگست میں 16 اور 17 میں, اگلی جماعت میں نہیں, جمعرات کو تو ہوگا.
रूहानी ऑपरेशन तो होगा। सवा अरब दरूद पाक के चिल्ले में नवंबर में अभी से तैयारी करें, अभी से तैयारी करें और अभी से कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह शहरी के लिए आप शहरी के लिए आप हजरात को शहरी के लिए आप हजरात को 2:15 बजे उठाया जाएगा। कितने बजे? कितने बजे? खुद उठें और शहरी करने के बाद उठ जाएं, दस्तरखान फौरन छोड़ दें और 2:15 बजे और नमाज फजर सुबह 4 बजे अदा की जाएगी। कितने बजे? 4 बजे अदा की जाएगी। 2:15 बजे शहरी के लिए आपको उठाया जाएगा। बस तस्बीह खाने का चंदा उसका ख्याल करें, तस्बीह खाने का चंदा, और तस्बीह खाने में अल्लाह की रहमतें बरकतें, उसको बहुत ज्यादा आमाल का चंदा, दो नफिल हाजत, या हाफिजो या सलाम हामीम ला युनसरून, उसको बहुत तवज्जो दें, बहुत ध्यान दें। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं अमल मुख्तसर कर रहा हूं, आप हजरात को मौका दे रहा हूं। हिज़्बुल बहर की अभी से मश्क करना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, जुबान पे अज़बर हो जाए, जुबान पे अज़बर हो जाए, अभी से पढ़ना शुरू कर दें इंशाअल्लाह। अभी से पढ़ना शुरू कर दें, जुबान पे अज़बर हो जाए। ठीक है या नहीं है? ठीक है? अब बैठ के मेरी एक दरखास्त है, आज का इसमें आज़म भी यही, जिक्र खास भी यही, दुआ भी यही, वाजिद भी यही, विजदान भी यही। मेरा जी चाहता है या हलीम हो, या करीम हो, या अली हो, या अजीम हो ना पढ़ ले। कैसे पढ़ना है या मांगना है? नहीं नहीं, मांगना कैसे है और मांगा कैसे जाता है? किन जज्बों के साथ, किन कैफियतों के साथ, किन वलवलों के साथ? ऐसे मांगे कि कान से गर्म पानी निकलने शुरू हो जाए, ऐसे। हाँ, कान से भाप निकले, गर्म पानी निकले, भेजा और लहजा ऐसे घूमे, भेजा लहजा ऐसे, फिर फैसले होंगे। तू कहे कि मैं टेक भी ना छोड़ू और तू कहे मैं आसूदगी भी रहूं, और फिर अर्शों से फैसले हो जाए। एक बात बता दूं, आज किसी ने फर्स्ट आना है, अल्लाह करे आप सारे आ जाएं। वैसे मेरी कोशिश होगी मैं आ जाऊं, आप कहें आप आ जाएं। देखो बात सुनो, क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी होगी। चलो मेरी कोशिश हो आप आ जाएं, मैं सेकंड आ जाऊं, आप फर्स्ट आ जाएं। फर्स्ट आएगा वही जितने जज्बे, दर्द और कैफियतों के साथ, जितने विजदान और बेकली और बेकरारी के साथ या हलीम हो, या करीम हो, या अली हो, या आजिम हो पढ़ेगा। लाइटें बंद, आंखें बंद, सर झुका हुआ, पूरा दर्द, पूरा ध्यान, पूरा विजदान, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, पूरी उम्मत की मुश्किलें, पूरी उम्मत की परेशानियां, पूरी उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सबकी खैर खाही का जज्बा, सब फिरकों, मजहब, सबकी खैर खाही का जज्बा, दिल में दर्द, अपने लिए, गैरों के लिए, काफरों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए, और पूरे दर्द से पढ़ेंगे। अल्लाह पहले आपको देगा, बाद में दूसरे को देगा, जो दूसरे के लिए जितने दर्द से मांगेगा। ठीक? पढ़ें, या हलीम हो, या करीम हो, या अली हो, या अजीम हो, या हलीम हो, या करीम। ऊंची आवाज में पढ़ें, बुलंद आवाज में पढ़ें, बावाज बुलंद पढ़ें। अल्लाह को अपना जज्बा दिखाएं, अल्लाह को अपना इश्क दिखाएं, अल्लाह को अपनी बेचैनी दिखाएं। या हलीम हो, या
اللہ کو اپنی بے چینی دکھائیں. مانگنے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، ملنے کا وقت ہے، مرادیں پانے کا وقت ہے، مرادیں پانے کا وقت ہے، مرادیں پانے کا وقت ہے. یا حلیم ہو یا کریم ہو، یا علی ہو یا عظیم ہو. یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاک العاقبہ انت اللہ علی کل شیء قدیر. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والسوء الکبر وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر. سخیہ کا یہ جذبوں اور کیفیتوں کے ساتھ تیرا نام لے رہے ہیں. ہم ان جذبوں کو نہیں پہنچ سکتے جو انبیاء آل رسول صحاب رسول کے تھے. ان کے ایمان مضبوط تھے، ان کے جسم مضبوط تھے، ان کی فضائیں پاکیزہ تھیں. ان ہواؤں فضاؤں میں جب نے ہم سانس لیا تھا پہلا تو ہم نے تو گناہ کا آلودہ سانس لیا تھا. ہماری تو ہوائیں فضائیں پاکیزہ نہیں ہیں، پر تیرا نام بڑا پاکیزہ ہے، تیرا نام پاکیزہ ہے. یہ دور پرے سے پردیسی مسافر بڑا لمبا سفر کر کے جس کو کس حالت میں، کون کس حالت میں درد اور غم کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں. اے میرا سخیہ کا وہ بابا گیا تھا حج پہ اور کہنے لگا یا اللہ سر بھی منڈوا لیا، گدے پہ بھی بیٹھ گئے. ہمارے علاقے میں جو بڑا مجرم ہوتا ہے اس کا سر منڈوا کے گدے پہ بٹھا دیتے ہیں. اے اللہ اب تو بخشش کر ہی دے، کر ہی دے، کر ہی دے. اے سخیہ کا، اے کریم اللہ، اتنا بڑا مجمع تیری بارگاہ میں فریادیں کر رہا. غم کی پکار ہے، درد کی پکار ہے، غم کی پکار ہے اور درد کی پکار ہے. اے درد کو جاننے والے اللہ، اے غم کو جاننے والے اللہ، ہماری فریادوں کو سننے والے اللہ، ہماری بے چینیوں کو پہ مرہم رکھنے والے مولا، تو معاف بھی کر دے، قبول بھی کر دے، پریشانیاں دور فرما دے، ناکامیاں حل کر دے، بے چینیاں ختم کر دے، اپنے نام کی برکتیں عطا کر دے، اپنے نام کا کرم کر دے، اپنے نام کے فضل پہ فضل کر دے. بے اولادوں کی سن لے، بے روزگار غم کے ماروں کی سن لے، بچھڑے ہوئوں کی سن لے، بے چینوں کی سن لے، بے قراروں کی سن لے. اپنے نام کی لاج رکھ دے، اپنے نام کی لاج رکھ دے،
اللہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں، میرے پاس پردیسیوں کا سرمایہ ہے، میرے پاس پردیسیوں کا سرمایہ ہے، میرے پاس پردیسیوں کا سرمایہ ہے۔ اللہ تو پردیسیوں کے ساتھ شفقت خصوصی فرماتا ہے، ان پردیسیوں کے حال پہ رحم کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، جھولیاں بھر دے، آباد اور شاد کر دے، بامراد کر دے، دنیا آخرت کی رحمت کے فیصلے دے دے، دائیں بائیں سے وسعت دے دے، ہر فتنے سے حفاظت کر دے۔ اللہ ان فتنوں کو توڑ دے، ان فتنوں کو توڑ دے، اپنی رحمت کو متوجہ کر دے، اپنے فضل کو متوجہ کر دے، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، ہماری ساری مشکلیں حل کر دے، ہماری ساری ناکامیاں دور کر دے۔ بس قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما اور رحم فرما، اور رحم فرما۔ آمین آمین آمین۔ اے اللہ حزب البحر کے چیلوں کو قبول فرما، سورت قریش کی طاقتیں عطا فرما، یا حلیم و یا کریم کی قوتیں عطا فرما، اور ہماری تسبیحاں وظیفوں کو قبول فرما، امن کا معاملہ فرما، رحم اور رحمت کا معاملہ فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔